فإن لم يكن مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المؤمن المكين المبين المكين من المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمین و زمان تمہارے لیے. آپ حضرات کو بولنا ہے تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے. اللہ نے جن کو ہاتھ دیے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولے, جن کو زبان دی ہے زبان سے بات کریں. زمین و زمان تمہارے لیے. مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. بنے تو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں. تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو نبی کی محبت سے جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو درود پاک یاد نہیں ہے اتنا بول رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی ایک درود پاک ہے. محبت سے بولیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر یہ بھی آتے ہیں تو ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ بات سے کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہم اس جشن کو منا رہے ہیں. اس مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں. انشاءاللہ العظیم میرا ماننا ہے اور یقین ہے کہ اگر ہم نے اس جشن کو جب سے منایا ہے, جب تک منائیں گے, کوئی بھی ایک بھی بات کسی بھی عالم کی یا کسی بھی عام آدمی کی قبول ہو گئی, ہم سب کا ساتھ چلنا, خرچ کرنا, حاضر آنا سب قبول ہو جائے گا اور اس روزین سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. جشن اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حج ادا کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آخرکار کوئی بھی عالم کی خدمت کرے, علماء کی خدمت کرے, اس مقصد سے نہیں کرتا کہ عالم ہم سے خوش ہو جائے گا, بلکہ چاہتا ہے کہ علماء کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. سب کا مقصد و مقصد صرف یہی ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں رب کو کیوں راضی کرنا چاہتے ہو. تمہارا جواب ہوگا ہمیں جنت چاہیے, جنت چاہیے. پوچھا جائے کہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے, تب کہہ دیں گے جنت کو نہیں دیکھا. آخر جنت کو نہیں دیکھا تب تم کو جنت چاہیے. ارے ان کے غلام ہیں, جنت چاہتے ہیں, لیکن جنت چاہنے کے لیے آپ کو نبی کو چاہنا ہوگا, نبی سے محبت کرنی ہوگی, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی کامل زندگی بن جائے گی. میرے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد کبھی کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. میرے نبی نے ہاں اگر کھانا کھایا تو اس لیے کھایا کہ میری امت کو کھانے کا سلیقہ آ جائے, پانی پیا تو اس لیے پیا کہ میری امت کو پینے کا طریقہ آ جائے, نماز ادا کی اس لیے ادا کی کہ میری امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے. آخرکار نبی نے اخلاق ہم سب تک پہنچایا ہے, تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر محبت سے نبی کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رہیں. محبت سے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. محبت سے بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے. اور یاد آتی ہے جب مدینے کی, یاد آتی ہے جب مدینے کی, اس کے لب پر سلام ہوتا ہے, اس کے لب پر سلام ہوتا ہے, اس کے لب پر سلام ہوتا ہے. کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک, بہت ہی پیارا شعر آپ کے ہاتھوں کے حوالے کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک
آسمان کا ہلال اچھا ہے، کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک، آسمان کا ہلال اچھا ہے، بولے جبریل گئے فرشتوں سے، بولے جبریل گئے فرشتوں سے، مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے، مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے، مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے، اور پڑھ کے صلی علی جو سو جائے، پڑھ کے صلی علی جو سو جائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب تقریر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم ایمان تازہ ہو جائے گا، پکڑ لیجیے آپ، مہربانی ہوگی۔ جب تقریر شروع ہو جائے گی ایمان تازہ ہو جائے گا، محبت ایک بار اور بولے سبحان اللہ۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں سبحان اللہ کہنے میں 3 فائدے، نمبر 1 تو آپ کو ثواب ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے ہمیں ریسٹ ملتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کہ پڑھ کے صلی علی جو سو جائے، خلد کی وادیوں میں کھو جائے، خلد کی وادیوں میں کھو جائے، خواب میں کر ہوتی دعا کی، خواب میں کر ہوتی دعا کی، ہم غلاموں کی عید ہو جائے، 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 اور پہ کرے صبر اور محبت میں، پہ کرے صبر اور محبت میں، آل احمد کو رب نے ڈھالا ہے، پہ کرے صبر اور محبت میں، آل احمد کو رب نے ڈھالا ہے، ننھے اصغر کی مسکراہٹ نے، ننھے اصغر کی مسکراہٹ نے، ہر یزیدی کو مار ڈالا ہے، ہر یزیدی کو مار ڈالا ہے، ہر یزیدی کو مار ڈالا ہے، بدل کر بتائیے ہندوستان کی راشٹریہ بھاشا کیا ہے، بولو ہندی۔ ہندوستان کی راشٹریہ بھاشا کیا ہے، ہندی۔ میں نے ہندی کا اخبار لیا، ہندوستان کا پرائم منسٹر، میں نے کہا اس کو پڑھ کر سناؤ اس میں کیا لکھا ہے، پرائم منسٹر کہنے لگا مولانا سنو سنو یہ ہندی ہے، پنجابی ہو تو لاؤ، میں نے کہا ہندوستان کے پرائم منسٹر بن گئے، پڑھ کر کیوں نہیں سناتے، کہنے لگے مولانا سنو پیدا ہوا ہوں پنجاب میں، ہندی کہاں سے سناؤں، میں نے پنجابی اخبار لیا، بنگال کا چیف منسٹر بدھ بھٹاچاریہ، اس کو میں نے کہا اس کو پڑھ کر سناؤ اس میں کیا لکھا ہے، پیارے مسلمانوں غور کرو، آخر نقطہ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، میں نے بدھ بھٹاچاریہ کو بولا اس کو پڑھ کر سناؤ اخبار میں کیا لکھا ہے، کہنے لگے مولانا ادھر آؤ سنو سنو یہ تو پنجابی ہے، بنگلہ ہو تو لاؤ، میں نے کہا چیف منسٹر بن گئے پڑھ کر کیوں نہیں سناتے، کہنے لگے پیدا ہوئے ہیں بنگال میں، پنجابی کہاں سے سنا ہے، میں تمہارا ذہن بنانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی ہندی پنجاب نہ جا سکی، پنجاب سے پنجابی بنگال نہ آ سکی، بنگال کی بنگالی بھاشا آسام نہ جا سکی، آسام کی آسامی بھاشا چین نہ جا سکی، چین کی چینی بھاشا روس نہ جا سکی، روس کی روسی بھاشا ہندوستان نہ آ سکی، لیکن معلوم کرنا چاہتا ہوں اے قرآن پنجاب کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، گجرات کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، جاپان کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، افغانستان کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، پاکستان کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، ارے ہندوستان کی ہندی یہاں سے آسام نہ جا سکی، آسام کی آسامی بھاشا بنگال نہ آ سکی، بنگال کی بنگالی بھاشا ہندوستان کے کالے پر نہ آ سکی، لیکن قرآن کی یہ بتا دے کہ تو پنجاب کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، گجرات کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا، آسام کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا،
لدھیان کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچا؟ تو قرآن پاک سے معلوم کیا ہے قرآن تو پنجاب کے مسلمانوں کے گھر میں بھی ہے، آسام کے مسلمانوں کے گھر میں بھی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے گھر میں بھی ہے۔ قرآن ایک ہندی بھاشا دنیا کے کونے میں نہ پھیل سکی، لیکن قرآن تو یہ بتا کہ ساری دنیا میں کیسے پھیل گیا۔ تو قرآن پاک نے پکار کر کہا سنو سنو، انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں گیا، ای میل دوارا نہیں گیا، فیکس کے ذریعے نہیں گیا، اخبار کے ذریعے نہیں گیا، بلکہ تمہارے بچے تو یہ قرآن پڑھنے محبت سے بولو سبحان اللہ، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، بندہ مانگ رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ کو بہت اچھی بھوک لگی ہے، کم سے کم اتنا تو منہ کھول لیجیے کہ وہ گلاب جامن جو بنے ہیں آپ کے منہ میں آ جائے۔ اگر نہیں بولیں گے تو میں یہاں سے اٹھا کے آپ کے منہ میں فٹ کرتا رہوں گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے قرآن آخر تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے گھر میں کیسے پہنچ گیا؟ تو قرآن پاک نے پکار کر کہا انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں گیا، SMS دوارا نہیں گیا، بلکہ حفاظ کرام کے ذریعے دنیا میں پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کا بہترین عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، لیکن آج کوئی اپنے بچے کو قرآن سکھانا نہیں چاہتا، دین کا عالم بنانا نہیں چاہتا۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلتا ہے مولانا کی تنخواہ 3000 روپے ہوتی ہے، کیسے پیٹ پالے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے ذہن بناتے ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لیکن قسم خدا کی ایک بات یاد رکھو، جب تمہاری سانسیں بند ہو جائیں گی، کہ آج جو دین تمہارے ہاتھ میں چل رہا ہے، یہ جو پتن تمہارے ہاتھ میں لہرا رہے ہیں، جب قرآن پاک